تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو قبطیوں اور سبطیوں کا واقعہ چل رہا تھا اسی کا تسلسل آج جاری رہے گا۔ نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ماننے والے قبطیوں کا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ دریائے نیل کا پانی پینے کے لیے ان کو میسر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ قحط سالی اور سخت ڈراٹ کی سچویشن آ گئی اور جانور مرنے لگے، انسان مرنے لگے اور بہت بری حالت ہو گئی۔ فرعون جو اتنا سخت بادشاہ تھا، بڑی حکومت تھی، بڑی کر و فر کی سلطنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بار بار بولنے کے باوجود بھی اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا اور اپنی سرکشیاں وہ برابر جاری رکھ رہا تھا اور ادھر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ سارے فرعون کے ماننے والے قبطی فرعون کے پاس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے بادشاہ آپ کچھ کیجئے، لیکن بادشاہ کے ہاتھ میں تھا کیا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت کچھ اس نے کرنے کی کوشش کی، اپنی دولت لٹانے کی کوشش کی، لیکن دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ آخر فرعون بھی مجبور ہو گیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موسیٰ اگر ایسے وقت پر کچھ دعا کریں تو اس مسئلے سے نجات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ حالانکہ فرعون بہت بڑا سرکش تھا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا اور دعا کی درخواست کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مجبور کر دیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بغیر چارہ ہی نہیں دیکھتا تھا۔ لوگ بھی دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت سرکش اور بہت ضدی ہوتے ہیں، کسی کو ماننے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب ان کے اوپر مصیبت آن پڑتی ہے، جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرے بغیر اب چارہ نہیں ہے، تو اب کیسے کیسے سرکش بھی آ کر جھک جاتے ہیں۔ فرعون جیسا سرکش بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سے دعا کی درخواست کرنے لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں گے آج۔ تاب نفس خیش فرعون آمدش، لابا می کردو دوتا گشتہ قدش۔ اب جب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب فرعون کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، خود، کسی کو بھیجا نہیں بلکہ خود آیا، اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگا، اور دوتا گشتہ قدش کا مطلب ہوتا ہے اپنے خد کو اس نے ڈبل کر لیا۔ خد کو ڈبل کر لینے کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ تعظیم کرنا۔ جیسے کوئی آدمی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہوئے کسی کے سامنے پوری طریقے سے جھک جاتا ہے۔ جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا کسی کے سامنے، لیکن جو غرضی لوگ ہوتے ہیں جب پریشان حال ہو جاتے ہیں تو کسی کے سامنے کسی حد تک بھی جھک جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف گردن جھکانا شرمندگی کے مارے، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنی کمر جھکانا، رکوع کی حیثیت، رکوع کی طرح کی کیفیت بنا لینا، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی کیفیت بنا لینا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدے سے بھی زیادہ جھک جاتے ہیں، پورا قد اپنا زمین پر لے کے چلے جاتے ہیں، اپنا چہرہ لے جا کر ان کے قدموں کو لگا دیتے ہیں، اور بالکل جیسے ہوندے لیٹنا کہتے ہیں نا، ویسا بھی کر دیتے ہیں لوگ جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قد کا دوتا ہونا۔ اس قدر عاجزی کے ساتھ موسیٰ کے سامنے آ کر فرعون جھک گیا۔
اونچے ماں کر دیم اے سلطان مکن، نیست مارا روئے ایراد سخن۔ اب کہنے لگا کہ ہاں ہم نے غلط کیا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے نا، کیونکہ آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، کروفر والے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، آپ اس کا جواب برائی سے کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے جو کیا ہے وہ آپ مت کیجیے۔ ہمارا منہ تو ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں گے، آپ سے بات کرنا پڑے گا، اس لیے آ کے آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارا پارا کردمت فرما پذیر، من بے عزت خو گرم سختم مگیر۔ میں نے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں آپ کے سامنے، اور اپنے بدن کو جو کہ سرکشی کا عادی تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، وہ میرا بدن میں نے ایسا بنا لیا ہے کہ اب وہ آپ کا ماننے والا بن گیا ہے۔ اب آپ کی بات سنے گا، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، لیکن اس مصیبت سے مجھے نجات دے دیجیے۔ میں عزت کا عادی ہوں، میری بہت عزت ہوتی ہے دنیا میں۔ من بے عزت خو گرم سختم مگیر، میں عزت کا عادی ہوں، میری ہر جگہ عزت ہوتی رہی ہے آج تک، لوگ میری عزت کرتے رہے ہیں، آپ بے عزتی مت کیجئے، میری سخت پکڑ مت کیجئے۔ حالانکہ وہ دل سے نہیں بول رہا ہے، کیونکہ فرعون ہے، دل سے کہاں بولتا ہے، ظاہری طور پر بول رہا ہے، اپنی مجبوری کی وجہ سے، پریشان حالی کی وجہ سے بول رہا ہے۔ ہی بے جنباں لب بے رحمت اے امی، تا بے بندت ای دہان آتشی۔ آپ اب میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ کا کیا جاتا ہے، دعا کرنے کے لیے اپنے لب ہلا دیجیے۔ آپ رحمت والے ہیں تو رحمت کی دعا کرنا آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرے لیے جو آتشی دہانہ کھلا ہے، جو آگ کا راستہ کھلا ہے، وہ بند ہو جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ صرف دعا کیجئے کہ یہ مصیبت سے ہم کو نجات ملے، بس یہی کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ گفت یارب می فریبد عمرا، می فریبد او فریبیدہ ترا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑی الجھن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دل سے نہیں بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ فرعون کبھی سچ نہیں بول سکتا، اس کی زبان پر جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کی مجبوری اس کو بلوا رہی ہے، وہ دل سے نہیں بول رہا ہے۔ بڑا خراب انسان ہے نا فرعون۔ فرعون کی بات پر اتنی جلدی کہاں سے بھروسہ کریں گے؟ اس کے مگرمچھ کے آنسو بھی اگر نکل جائیں تو ان مگرمچھ کے آنسو کی وجہ سے دل کہاں سے پگھل سکتا ہے؟ اور جبکہ موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ اوپری لب سے بول رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام لیکن اب اس کو رد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹ موٹ ہی صحیح، کوئی آدمی اگر گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اللہ والوں کے پاس جب کوئی آتا ہے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ تب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو مزاج موسیٰ علیہ السلام کا ایسا تھا کہ وہ ریجیکٹ کرنا چاہتے نہیں تھے، دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جھوٹ موٹ ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی، دعا کی، التجا کی کہ پروردگار رہنمائی فرما کہ میں کیا کروں، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اب میں اس کی درخواست سنوں یا نہ سنوں، کیونکہ میں تو نبی ہوں، اور نبی جب دعا کرتا ہے تو نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے، اب دعا کروں یا نہ کروں؟ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے، الجھن کا شکار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ بشنوم یامن دہم ہم خود عش تا بجاند اصل را فراکش۔ اب میں مان جاؤں اس کی بات کو، یا پھر وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو میں بھی اس کو دھوکہ دے دوں، وہ مجھے چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو میں بھی اس کو چکمہ دے کر نکل جاؤں۔ اگر وہ چکمہ دے سکتا ہے میرے سامنے آ کر تو میں اس کو چکمہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کچھ بھی ایک ایسی بات کہہ دوں گا اس کے سامنے کہ وہ چلا جائے، کچھ بھی ایسا راستہ نکل سکتا ہے۔ تو اب میں کروں کیا؟ یا تو اس کو چکمہ دے کر اس کو یہاں سے نکال دوں، یا پھر اس کی بات مان لوں، تاکہ وہ شاخ کو اگر پکڑ رہا ہے
تو جڑ کیسی ہے وہ بھی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے نا. جڑ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے اور شاخ کو آ کر پکڑ رہا ہے. میں شاخ ہوں، جڑ تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ سے سرکشی کر رہا ہے، آ کے میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھاڑ پر جو پھل لگتے ہیں اس کی اصل اس کی جڑ ہوتی ہے، شاخ نہیں ہوتی. شاخ تو خود جڑ کی وجہ سے قائم ہے، تو وہ آ کر شاخ تو ہلا رہا ہے لیکن جڑ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. کسل ہر مکرے وہ ہیلت پیش ماست، ہر چے بر خاکست اصلش بر سماست. اس کا دھوکہ، اس کا فریب، اس کے ہیلے، اس کی اصل ہمارے سامنے. وہ ہم کو اصل میں دھوکہ نہیں دے سکتا. جو کچھ زمین میں ہے اس کی اصل آسمان پر ہے. زمین پر جو ہے یہ مت سمجھو کہ وہ صرف زمین پر ہی ہے، وہ اصل آسمان پر ہے. شاخ اوپر دکھائی دے رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ زمین کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل تو زمین کے اندر ہی ہے. جو زمین کے اندر ہے، جڑیں جہاں سے اصل جھاڑ کی نشوونما ہوتی ہے، جھاڑ پنپتا ہے، وہ تو دکھائی نہیں دیتا. زمین کے اوپر کی چیز دکھائی دیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاخوں کو ہی پھل لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں. بظاہر تو شاخ کو ہی لگتے ہیں لیکن شاخ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو جڑ کے ہاتھ میں ہے. شاخ کو اگر اسی طرح رکھیں، اگر جڑ کو کاٹ ڈالیں تو جھاڑ 4 دن میں سوکھ جائے گا. تو ویسے ہی دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو اس کی نظر ہے، لیکن یہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، وہ نہیں معلوم ہے اس کو. اور وہ تو اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے. گفت حق آں سگ نیرزت ہم بے آں، پیش سگ انداز از دور استخاں. تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ کتا تو دعا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم دعا کریں گے اس کی پریشانی دور ہوگی تو یہ راہ راست پر آ جائے گا؟ نہیں. دنیا میں ایسے بہت سارے فرعون صفت لوگ موجود ہوتے ہیں جو پریشانی میں آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، جو کہا جائے کرنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی مصیبت دور ہو جائے پھر پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے. کیونکہ ان کی محبت، ان کا جو عاجزی انکساری والا جو رویہ ہے وہ ایک غرض کے تحت تھا، عارضی تھا. جب غرض پوری ہو گئی تو ختم ہو گیا، اب کیا. تو یہ تو اس قدر ذلیل اور سرکش انسان ہیں فرعون کہ وہ تو دعا کیے جانے کے بھی لائق نہیں ہیں. لیکن بہرحال کتا ہے نا، کتا جب آتا ہے تو ہڈی تو ڈال دی جاتی ہے. ڈال دو ہڈی. اے موسیٰ، وہ تمہارے پاس امید لے کر آیا ہے. تو اللہ والوں کے پاس جب کوئی امید لے کر آتے ہیں تو اللہ والے ان کی امید کو رد نہیں کرتے. معلوم ہے وہ سرکش ہے، وہ غرضی ہے، وہ دل سے ماننے والا نہیں ہے، پھر بھی آیا تو ہے. ظاہری طور پر ہی صحیح، جھکتا تو ہے. کتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈی ڈال دو. ہی بے جنباں آں اسا تا خاکھا، وادہد ہرچے ملخ کردش فنا. اب تمہارے پاس جو عصا ہے موسیٰ، اس کو ہلاؤ. تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہم نے دیا ہے وہ صرف 1-2 کاموں کے لیے نہیں ہے. ہر معجزہ تم اس عصا سے دکھا سکتے ہو. تو اپنے عصا کو ہلاؤ اور زمینوں کے اوپر مارو. اور اس وقت ہوا کیا تھا کہ جہاں پانی کا قحط بھی آیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ٹڈیاں بھیجی تھیں، اور وہ ٹڈیوں نے آ کر کھیتوں کو پورا برباد کر دیا تھا. سارے پتے، سارا اناج سب وہ ٹڈیاں کھا گئے تھے. اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی وہاں کی قوم. تو جتنی ٹڈیاں آئی ہیں اور جتنے ٹڈیوں نے اناج کو اور دیگر نباتات کو نقصان پہنچایا ہے، تمہارا عصا ان سب کا مداوع کر سکتا ہے. تم جاؤ کھیتوں میں اپنا عصا ہلاؤ، ٹڈیاں مر جائیں گی اور جھاڑ پھر سے تر و تازہ ہو جائے گی. اب یہاں تو دعا کرنے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم اس کا استعمال کرو. ماں ملخا در زماں گردت تباہ، تاب بینت خلق تبدیل الہ. اور جب تم وہ عصا اپنا
استعمال کرو گے، ہلاؤ گے، وہ ٹڈیاں فوری مر جائیں گی، اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اس پریشانی سے نکالنا بھی اس کو آتا ہے۔ کتنی ہی پریشانی انسان کو کیوں نہ آ جائے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آنے واحد میں پریشانی دفع ہو جائے گی۔ کہ سبب ہا نیست حاجت مرمرا، آ سبب بہرے حجابست و عطا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں، تم سبب اختیار کرو کام ہوگا۔ ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، تم سبب اختیار کرو، تم ریسورسز کو حاصل کرو، کام ہوگا۔ سبب نہیں ہوگے تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو اصول ہے یہ مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کرشمے ایسے دکھاتا ہے کہ جب اس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، پہلے سبب کو ختم کروں گا، اس کے بعد کام کر کے بتاؤں گا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سبب کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ نہیں، پہلے میں سبب ختم کروں گا، اس کے بعد کام کروں گا، تاکہ لوگوں کی نظر سبب پر نہ جائے۔ یہ سبب اختیار کیا گیا تھا اسی لیے یہ کام ہوا، نہیں پہلے میں سبب کو ہی کاٹ دیتا ہوں، اس کے بعد کام کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خدائی حکم ہے، سبب سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے، یہ سبب تو حجاب ہے، پردے، مخلوق کی آنکھوں کے سامنے کے پردے ہیں اسباب، اور جن کی آنکھوں سے پردے اڑ جاتے ہیں وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے سبب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تا طبیب خیش بردار و زنت، تا منجم رو و استارا کنت۔ اور یہ سبب جو پردے کی شکل میں دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ سببوں میں مصروف ہو جائیں۔ اب دیکھیں گے کون اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے اور کون مسبب پر نظر رکھتا ہے۔ جو اسباب کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ اسباب میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ طبیب، فزیشین دوا دارو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ نجومی ستاروں کی جانب منہ کر لیتا ہے۔ کیپریکون میں ایسا لکھا ہے، لبرا ایسا بولتا ہے، 4 دن میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ ساری من گھڑت اور واہیات قسم کی باتیں جو ستاروں کو دیکھ کر کہی جاتی ہیں، ان کی نظر ستاروں پر ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو اسباب میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ستاروں سے وہ مستقبل کی باتیں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ستاروں کا بنانے والا ابھی تو کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ستاروں کا کچھ اثر ہوتا ہوگا انسانی زندگی پر، لیکن ستاروں پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستارے بھی کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، اور جس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اس پر نظر رکھو۔ تا منافق از حریفی بامداد، سوئے بازار آیا دزبی میں کساد۔ ایک نسخے میں تا منافق از حریفی بامداد ہے، اور ایک نسخے میں تا منافق از حریسی بامداد، تاکہ جو منافق صفت کے لوگ ہیں اگر وہ حریفی وہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چالاکی سے، ہوشیاری سے۔ صبح صبح کے وقت بازار کی جانب جائے، ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں کساد بازاری آ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ صبح صبح مارکیٹ کو جاتا ہے، کاروبار کھول لیتا ہے نا، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، کہیں مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، جتنا جلدی ہو سکا کاروبار کر لو۔ یہ منافق کی چالاکی ہوتی ہے۔ اور اگر حریفی کو ہٹا کر حریسی بٹھایا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منافق حرص، لالچ کی وجہ سے جلدی جلدی جاتا ہے مارکیٹ کو۔ سٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھیے، جیسے ہی سچویشن لگتا ہے کہ یہاں پر اب انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کاروبار کرنے والے فوری انویسٹ کر دیتے ہیں، بہت کچھ لگا دیتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت فوری واپس لے لینے کا ہے، نکال لینے کا ہے، فوری پورا انویسٹمنٹ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ ایک ہوشیاری ہے، اور یہ ہوشیاری جس کو نہیں آتی وہ لوگ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ لیکن جن کو پتہ ہے کب
انویسٹ کرنا ہے، کب پیسے لگانا ہے اور کب نکالنا ہے، وہ بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ تو یہ آدمی کو ہرس لے کے جاتا ہے، کمانے کا لالچ لے کے جاتا ہے، اور اگر چالاکی ہے تو کامیاب ہوگا، اگر سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان ہوگا تو نقصان اٹھائے گا۔ یہی ہوتی ہے بازاری۔ بندگی نہ کر دو ناشسترو، لقمہ دوزخ بگشتہ لقمہ جو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کاروبار کرنے والا کاروبار میں تو نکل جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں رزق کی تلاش میں، لقمے کی تلاش میں، نوالے کی تلاش میں نکل رہا ہوں، یہ رزق دینے والا کون ہے، اس کو پہلے میں یاد کروں، اس کے بعد نکلوں، یہ خیال نہیں ہے۔ رزق دینے والے کا خیال نہیں ہے، رزق کا خیال ہے۔ عبادت نہیں کرتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور صرف کاروبار میں لگا رہتا ہے، بس کسی طرح آ جائے، مال آ جائے آ جائے۔ تو عبادت نہیں کرتا، یہاں تک کہ منہ دھونے کی تک فرصت نہیں ہے اس کو، وضو کرنے کی تک فرصت نہیں ہے اس کو، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ وہ کاروبار میں اتنا مصروف ہے۔ اچھا، پھر صرف اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، فرائض ادا کرنا، وضو کرنا یہی نہیں ہے، بلکہ تمہارے رزق دینے والے نے تم کو کاروبار کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ کاروبار کرتے ہوئے تم کو کاروبار کے آداب بھی جاننا ہوگا، کیا بیچنا، کیسا بیچنا، اور کتنا بیچنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، کتنا حرام ہے، کاروبار کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے، کون سا کاروبار کیا جا سکتا ہے، کون سا کاروبار نہیں کیا جا سکتا، یہ سارا علم ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے، تبھی تم جائز کاروبار کر سکتے ہو۔ پتہ ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اب جس کو منہ دھونے کی فرصت نہیں ہے، وہ یہ سب جانکاری کہاں سے حاصل کرے گا؟ لقمہ دوزخ بگشتہ لقمہ جو۔ اب اپنا لقمہ ڈھونڈنے کے لیے نکلنے والا، اپنا نوالا ڈھونڈنے کے لیے بازار میں نکلنے والا، خود دوزخ کا نوالا بن جاتا ہے۔ آکلو معقول آمد جان عام، ہم چو برا چرندہ از حطام۔ جان جو ہوتا نا، انسان کی جان، انسان ہو کے جانور ہو جس کے اندر بھی جان ہے، اور جان کے ساتھ جو جسم ہے نا، وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کا جسم کھانے والا بھی ہے اور کھایا جانے والا بھی ہے۔ انسان کا، جانور کا جو جسم ہے وہ کھانے والا بھی ہے اور کھایا جانے والا بھی ہے، غذا بھی ہے، اس بکری کے بچے کی طرح جو چارہ چرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسا ہے؟ جاندار کا جو جسم ہے وہ کھانے والا بھی ہے اور کھایا جانے والا بھی ہے، یہ کیسا ہے؟ آپ مثال دیتے ہیں بکری کے بچے کی طرح جو چارہ چرنے کے لیے کھیت میں نکلا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ می چرد آں پر رہو قصاب شاد کے برائے ماں چرد برگ مراد۔ بکری کا بچہ، میڑے کا بچہ، شیپ کا بچہ جب کھیتوں میں چارہ چرتا ہے تو جو اس کا مالک رہتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ تو بہت مزے کر رہا ہے کھا کر، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا اچیومنٹ حاصل کر رہا ہوں، ایک سے ایک پتا، ایک سے ایک قسم کی گھاس مجھے کھانے کو مل رہی ہے، ٹیسٹی ٹیسٹی جھاڑوں کے پتے مجھے مل رہے ہیں، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے۔ اور اس بکری کے بچے کا جو مالک ہے، جو اس کو وہاں لا کر چھوڑا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، چلو یہ کھاتا جا رہا ہے، اس کا پیٹ بھرتا جا رہا ہے، خوب کھانے دو، خوب کھانے دو، خوب کھانے دو، تاکہ یہ موٹا تازہ ہو جائے۔ اور کیوں موٹا تازہ ہو جائے؟ یہ جو کھا رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں کھا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کھا رہا ہے، کیونکہ جتنا کھائے گا، جتنا فربا موٹا ہوگا، اتنا ہم کو زیادہ گوشت ملے گا۔ کار دوزخ می کنی در خوردنی، بہر او خضرات و فربا می کنی۔ اور جتنے لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بھرتے ہیں، ان کو دوزخ بھی ایسے ہی دیکھتی ہے، ارے یہ تو ہمارے اندر ہی آنے والا ہے، اس کو جتنا کھانا ہے کھانے دو، بظاہر تو اس کا پیٹ بھر رہا ہے لیکن میرا ایندھن بڑھے گا، میرا فیول بڑھے گا، موٹے موٹے انسان آنے دو میرے پاس۔ تو آپ اپنے آپ کو کس کے لیے موٹا کر رہے ہیں؟ کھا کھا کر جو آپ موٹے ہو رہے ہیں نا، کس کے لیے ہو رہے ہیں موٹے؟ کیونکہ آپ کی روحانیت کو آپ کے موٹاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بلکہ آپ کا جسم جتنا موٹا تازہ ہوتا جائے گا آپ کی روحانیت اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو پھر آپ کے موٹے ہونے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کو تو نہیں ہو رہا ہے، دوزخ کو ہو رہا ہے، وہ خوش ہوتی جا رہی ہے۔ کار خود کن روزی حکمت بچر، تا شوت فربا دلے با کر و فر۔ اپنا کام کرو، جس کام کے لیے تم آئے ہو دنیا میں اس کام پر توجہ دو، اور اگر کھانا ہی ہے تو دانائی کی غذا کھاؤ، عقل مندی کی غذا کھاؤ، روحانیت کی غذا کھاؤ، وہ خوراک تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور وہ جو روحانیت کی شان و شوکت ہے، اور اس شان و شوکت کی وجہ سے جو تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی، دل موٹا ہوگا تو تم کو فائدہ پہنچے گا۔ تم جسم کو موٹا کرنے پہ لگے ہو، یہ جسم تو فنا ہونے والا ہی ہے، تم چاہے کتنے ہی موٹے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، پہلوان بن جاؤ، مسٹر ورلڈ بن جاؤ، تب بھی موت آئے گی تو یہ جسم تمہارا کسی کام کا ثابت نہیں ہوگا، مٹی میں ہی جائے۔ اور تم نے جو محنت کی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے تم نے جم میں جو خرابہ کیا ہے اور جو ایک سے ایک غذا کھائی ہے اس جسم کو اچھا بنانے کے لیے، تمہیں کبھی کام میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ فائدہ بھی ہوگا تو 4 دن کا دنیاوی فائدہ ہی کرے۔ تو اگر تم کو موٹا کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے دل کو کرو، اپنی روحانیت کو توانا بناؤ۔ خوردن تن مانے ای خوردنست، جان چو بازرگان و تن چون رہزنست۔ جسم کو کھانا دینا، زیادہ سے زیادہ کھانا دینا روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے آپ کی کمر سیدھی رہ سکے، آپ زندہ رہ سکیں، آپ کام کر سکیں، کمزور نہ ہو جائیں، بس اتنا ہی کھانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ایک نوالا بھی آپ ایکسٹرا کھائیں گے وہ آپ کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بالکل اس تاجر کے جان کی طرح ہے آپ کی روح، اور جسم آپ کا ڈاکو کی جان کی طرح ہے۔ ڈاکو جتنے نہیں رہیں گے اتنا کاروبار آپ کا پروان چڑھے گا، اور اگر ڈاکو آ جائیں گے مارکیٹ میں تو آپ کا کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا۔ پہلے تو آپ کا کاروبار ہوگا نہیں، اور ہوگا تو وہ آ کے لوٹ لیں گے۔ تو جسمانیت ڈاکو کی طرح ہے، روحانیت تاجر کی طرح ہے جو اپنے مال کو بڑھاتی رہتی ہے۔ تاجر اپنے مال کو بڑھاتا رہتا ہے اور ڈاکو مال کو چھینتا رہتا ہے۔ یہی فرق ہے روحانیت اور جسمانیت۔ شمع تاجر آنگے ہست فروختہ، کہ بود رہزن چو ہیزم سوختہ۔ تجارت کرنے والے کی جو شمع ہے وہ اس وقت روشن ہے، اس وقت وہ شائن ہوتا ہے، اس وقت وہ ترقی کرتا ہے جب ڈاکو کا کام تمام ہو جائے۔ مارکیٹ میں ڈاکو اویلیبل نہیں ہیں، سب کا خلاقامہ ہو گیا ہے، چوروں کا ٹھکانہ نہیں رہا، تب تاجر بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر کاروبار کرنے والے دکانیں کھلی رکھ کر دور دور چلے جاتے ہیں، دکان کا شٹر بھی نہیں ڈالتے، کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور واپس آتے ہیں ان کے دکان سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں جس مارکیٹ میں پورے ڈاکوؤں اور چوروں کی آماج گاہ ہو، وہاں پر آپ نظر تک نہیں دوسری طرف لے جا سکتے۔ نظر آپ کی اگر چک گئی تو وہ اڑا لیں گے۔ کیسے کیسے لوگ مارکیٹ میں ہیں، کاروبار کرنے والے کو پتہ تک چلنے نہیں دیتے کہ کہاں سے کس طرح سے چوری ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، تو جب تک ایسے لوگ رہیں گے آپ کا کاروبار پروان نہیں چڑھ سکتا۔ خیشتن را گم مکن یاو مکوش، کہ تو آن ہوشی و باقی ہوش پوش۔ اپنے آپ کو گم مت کرو، بازار کی اس چوروں کی دنیا میں اپنے آپ کو گم مت کرو، ہوشیار رہو، بیہودہ کوششیں مت کرو، اپنے ہوش کو مت جانے دو، ہوشیار رہو۔ ہوشیار کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوش والا ہے، چوکنا رہنا، چوکس رہنا، ہمیشہ چوکنا اور چوکس رہنا چاہیے، کہیں کوئی چور داخل ہو کے کوئی چیز اڑا کر نہ لے جائے، کیونکہ آپ ہوش والے آدمی ہیں۔ آپ ایسی چیزیں اختیار نہیں کرنا چاہیے
جس سے آپ کے ہوش کو نقصان پہنچے۔ عقل مند آدمی ہے، اپنی عقل کو متحرک رکھو، فریش رکھو، نظر رکھو کتنے ڈاکو کتنے چور آپ کا مال لوٹنا چاہتے ہیں۔ داں کے ہر شہوت چو خمرستو چو بنگ، پردے ہوشست و عاقل زوست دنگ۔ اور یاد رکھو کہ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ کون ہے؟ یہ ہے تمہاری خواہش۔ خواہشیں، ہر خواہش چور اور ڈاکو کی طرح ہے۔ جب خواہش انسان کے اوپر سوار ہو جاتی نا، تو اس آدمی کے لیے وہ اس کی خواہش شراب یا بھنگ کی طرح ثابت ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی بھی شراب پینے کے بعد اپنی ہوش میں نہیں رہتا، حواس میں نہیں رہتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ ویسے ہی جن کے اوپر خواہشیں سوار ہو جاتی ہیں، ان کو یہ پتہ بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، سامنے والی چیز ان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، کیونکہ وہ خواہش کے بھنگ میں ہیں، نشے میں ہیں۔ یہ چیز انسان کے ہوش کے لیے پردہ ثابت ہوتی ہے۔ خواہشوں کی زیادتی انسان کے ہوش کے لیے پردہ ثابت ہوتی ہے، اور عقل مند اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ خمر تنہا نیست سر مستی ہوش، ہر چ شہوانیست بندت چشم و گوش۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کے ہوش کو اڑانے والی چیز، انسان کو انکانشیس کر دینے والی چیز صرف شراب نہیں ہے۔ صرف شراب نہیں ہے جو انسان کے ہوش کو چھین لیتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، نفسانی چیزیں، جو انسان کے لیے شراب سے زیادہ ہوش سے دور کرنے والی ثابت ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کو بند کر دیتی ہیں، کان کو بند کر دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ترک شہوت کن اگر خواہی تو ہوش، داں کے شہوت بنددت ہم چشم و گوش۔ اگر تم ہوش میں رہنا چاہتے ہو ہمیشہ، تو اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دو۔ جب خواہش تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی، اس وقت تم کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب اس فساد کے باؤنڈری سے جب آپ باہر آئیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا۔ اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کی عقل کو آپ کی خواہشوں نے آپ کی شہوتوں میں بندی بنا لیا تھا۔ آپ کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے نشے میں آدمی بہکی مہکی باتیں کر دیتا ہے، نہیں بولنے کی باتیں بول دیتا ہے، جہاں نہیں سونا ہوتا ہے وہاں سو جاتا ہے، خراب چیزیں اچھی دکھائی دیتی ہیں، اچھی چیزیں خراب دکھائی دیتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نشے والے آدمی۔ تو یاد رکھو، شہوت شراب کے نشے سے زیادہ انسان کو مدہوش کر دینے والی چیز ہے۔ آنکھ بھی بند کر دے گی، کان بھی بند کر دے گی، عقل کو بھی معاف کر دے گی۔ آبلیس از خمر خوردن دور بود، مست بودو از تکبر وز جہود۔ ابلیس نے کوئی شراب نہیں پی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، کوئی شراب پی کر نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ تو شراب سے بہت دور تھا، وہاں تو شراب کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پھر کیوں کیا اس نے؟ اس کے تکبر کی مستی نے اس کو انکار کرنے پر مجبور کیا۔ وہ بھی مستی ہے، انانیت کی مستی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی مستی، ابلیس کو لے کر ڈوبی۔ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی مستی، پیسے کی مستی، کھانے کی مستی، شہوت کی مستی، عزت کی مستی، یہ سارے مستیاں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مستی جب انسان کے حواس پر طاری ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، کانوں کو بند کر دیتی ہے، عقل کو معاف کر دیتی ہے۔ شراب پینے والے سے زیادہ انسان بہک جاتا ہے۔ مست آں باشد کے آبینت کے نیست، زر نماید آنچ مس و آہ نیست۔ مست کہتے کس کو ہے معلوم آپ کو؟ مست صرف شراب پینے والے کو نہیں کہتے، نشے میں دھت صرف شراب پینے والے کو نہیں کہتے، بلکہ مست ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز دیکھتا ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے اور وہ ایسی دیکھ رہا ہے، یا اس کو ایسی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھی چیز خراب دکھائی دے سکتی ہے، خراب چیز اچھی دکھائی دے سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں مستی۔
تانبا لوہا جب اس کے سامنے لا کر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سونا دکھائی دے، کیونکہ مستی میں ہے۔ تو لالچ کی مستی بھی ہوتی ہے، غرض کی مستی بھی ہوتی ہے، اقتدار کی مستی بھی ہوتی ہے، کرسی کی مستی بھی ہوتی ہے، عہدے کی مستی بھی ہوتی ہے، بہت ساری مستیاں ہیں۔ ای سخن پایا ندارت موسیا، لب جمباں تا بروں آیت گیا۔ اے موسیٰ، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں بڑی کام کی ضرور ہیں، لیکن اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اب تم ہماری طرف سے اجازت یافتہ ہو، فرعون کی خواہش کے مطابق اس کے لیے دعا کر دو تاکہ اس کے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قبطیوں کے لیے، ان کے کھیتوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اس کے بعد پھر کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور اچھی بارش برسی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔